آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کو 6 نام موصول ہو گئے ہیں۔ ذرائع ایسا بتاتے ہیں 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام اس سمری میں موجود ہیں۔ تو وزیر اعظم کی جانب سے بھیجی گئی تھی سمری وزارت دفاع کو، پھر وزارت دفاع کی جانب سے باقاعدہ طور پر جی ایچ کیو سے نام مانگے گئے تھے، اور پھر جی ایچ کیو نے وزارت دفاع کو سمری بھیجی ہے، اور یہ سمری پھر اب آ گئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، اور آرمی چیف کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کو 6 نام موصول ہو گئے ہیں۔ سمری میں 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام موجود ہیں۔ یہ اہم خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے 29 نومبر کو۔ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ریٹائر ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ہی نئے آرمی چیف کی تعیناتی بھی ہونی ہے، اور ایسے میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سمری اب وزیر اعظم کو موصول ہو گئی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہو گئی ہے۔ 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام شامل ہیں۔ سمری میں پہلا نام لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا ہے، جو سینیورٹی کے لحاظ سے نمبر 1 پر ہیں۔ ساحر شمشاد مرزا سینیورٹی کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ اسی پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر نیوز سما حافظ طارق محمود صاحب۔ حافظ صاحب، بڑے دنوں سے یہ بات کی جا رہی تھی سمری کے حوالے سے کہ سمری وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہوگی۔ 6 لیفٹیننٹ جنرلز کے نام سامنے آ رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کن کن جنرلز کے نام شامل ہیں سمری میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل درست کہا آپ نے۔ سمری کے حوالے سے کنفیوژن تھی، کہ حکومت کی جانب سے بارہا کہا جا رہا تھا کہ یہ آ جائے گی، اور آپ نے آج خواجہ آصف صاحب کا بیان بھی دیکھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک آدھ روز میں یہ ہو جائے گا، اور اب پرائم منسٹر ہاؤس کے سورسز میں بھی اور دوسری طرف سے جو وزارت دفاع کے سورسز ہیں، انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کو یہ سمری موصول ہو گئی ہے، جس میں 6 جو سینئر ترین افسران ہیں اس وقت ان کے نام موجود ہیں۔ پہلا نام لیفٹیننٹ جنرل عاصم صاحب کا ہے، دوسرا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، تیسرا نام لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس ہیں، چوتھا نام لیفٹیننٹ جنرل نعمان ہیں، پانچواں نام لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ہے، اور چھٹا نام لیفٹیننٹ جنرل عامر کا ہے۔ یہ 6 ہی سینئر موسٹ افسران ہیں جو پاک فوج میں سینیورٹی کے حساب سے یہ 6 لیفٹیننٹ جنرل ہیں، جن کے نام جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں جو بھیجی گئی سمری میں موجود ہیں۔ تو اب یہ 6 نام وزیر اعظم کو موصول ہو گئے، وزیر اعظم ہاؤس کو، جس میں سے وزیر اعظم نے 2 ناموں کا انتخاب کرنا ہے۔ ایک نام ہوگا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی، ان کی ریٹائرمنٹ بھی ہے، اور دوسرا نام جو ہے وہ جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے اس کے عہدے کے لیے نام ہوگا۔ تو 6 نام اب موصول ہو گئے ہیں۔ کیبنٹ کا جو خصوصی اجلاس ہے وہ بھی تھرسڈے کو بلا لیا گیا ہے، اور اب یہ جو ایک ابہام کی کیفیت تھی یا جو قیاس آرائیوں والا معاملہ تھا، وہ پہلے جنرل باجوہ نے دور کیا جب انہوں نے واضح اعلان کیا کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لے رہے ہیں۔ تو جو ایکسٹینشن کے حوالے سے ابہام تھا وہ ختم ہوا، پھر سمری کے حوالے سے ابہام پیدا ہوا، تو اب وہ ابہام بھی ختم ہو گیا ہے، اور امید یہی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ آئندہ جو 48 گھنٹے ہیں اس کے اندر اس حوالے سے بھی کہ وزیر اعظم پاکستان ہے اس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ تو تمام قیاس آرائیاں، تمام افواہیں جو ہیں وہ عملی طور پر دم توڑ گئی ہیں۔ جی اچھا حافظ صاحب، جس طرح آپ نے بھی حوالہ دیا خواجہ آصف صاحب کا، آج انہوں نے طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بھی یہ کہا کہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر نام سامنے آ جائیں گے۔ تو نام تو ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اب اس سمری کے اوپر نام فائنلائز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماضی کو دیکھتے ہوئے، ماضی کے حوالوں کو دیکھتے ہوئے، کیا واقعی اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی نام بھی فائنلائز ہو جائیں گے؟ 2 نام، ایک تو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کے سپہ سالار کا۔ جی، کوئی مجھے اس میں ابہام نہیں نظر آتا، کوئی 2 رائے نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل پروسیس اسی طریقے سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 2 نام ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان کا یہ ثوابدیدی اختیار ہے جسے وہ استعمال کریں گے، اگرچہ اس بار جو مشاورتی عمل ہے اسے خاصا وسیع کیا گیا ہے۔ کیبنٹ کے اندر بھی اس معاملے میں مشاورت کی جائے گی، وہاں پہ بھی اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ پھر وزیر اعظم جو ہے وہ اتحادیوں سے بھی ملے ہیں، لیکن کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی 2 رائے نہیں ہے کہ یہ معاملہ جو ہے انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا جائے گا۔ اچھا حافظ صاحب، کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 6 نام تو جی ایچ کیو کی طرف سے وزارت دفاع کو بھیجے گئے، وزارت دفاع نے سمری وزیر اعظم ہاؤس کو بھیج دی ہے، کیا اپنی طرف سے بھی ایڈ آن کر سکتے ہیں وزیر اعظم کوئی نام اس کے اندر؟
جی وزیر اعظم صاحب کو یہ بالکل اختیار ہے کہ وزیر اعظم چاہے تو وہ مزید نام بھی منگوا سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ صورتحال اس طرف جائے گی، کیونکہ بڑی کمپریہنسو سمری ہے۔ 6 جو سینئر موسٹ افسران ہیں جن کے پاس تمام جو تجربہ ہے اور وہ تمام جو معیار ہے جو کہ ہونے چاہیے اس کے وہ پورا اترتے ہیں۔ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ سابقہ ISI کے سربراہ رہے ہیں، وہ کور ہیڈ کر چکے ہیں۔ ساحر شمشاد صاحب جو ہے وہ اس وقت راولپنڈی ہے، وہ بھی اس سے قبل جو ہے وہ جو GHQ میں جو اعلیٰ ترین ہوتا ہے وہاں پہ رہے ہیں، وہ CS کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ جو اس کے بعد جنرل نعمان ہیں وہ کور کمانڈر پشاور کے عہدے پہ رہے ہیں، اس وقت جو NDU ہے اس کو پریزائڈ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کور کمانڈر پشاور رہے ہیں، ISI کے سربراہ رہے ہیں، اس وقت بھاولپور کو کور کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جنرل عامر جو ہے وہ بھی جو بھی پروفیشنل ریکوائرمنٹ ہے اس سے پورا اترتے ہیں، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ضرورت محسوس ہوگی پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ وہ کوئی اور نام ایڈ کریں۔ انہی میں سے انتخاب ہوگا اور اس کا اعلان بھی مجھے لگتا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے میں ہو جائے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آج ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ہے، تو کولیشن گورنمنٹ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم جو فیصلہ کریں گے آرمی چیف بنانے کا یا پھر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بنانے کا، تو اس میں اتحادیوں کی رائے کو بھی اہمیت دی جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ وہ اتحادی جو پبلک اسٹانس لیں گے وہ یہی رہیں گے کہ ہم نے اختیار پرائم منسٹر کو دے دیا ہے اور جو فیصلہ ہوگا اس میں سب کا کنسنسس ہوگا، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے بہت زیادہ کسی کی کوئی ریزرویشن ہوں گی، کوئی چیزیں ہوں گی۔ جو اصل 3 پلیئر ہیں حکومت کے، وہ ایک خود شہباز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم پاکستان، دوسرے آصف علی زرداری صاحب ہیں اور تیسرے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں۔ تو بہت ساری مشاورت جو شاید وسیع پیمانے پر نہ ہو، کیونکہ اسے بہت ساری اور جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی شامل ہیں، لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ تمام افراد ایک پیج پر ہیں اور جو فیصلہ ہے اس میں ان تمام کی مشاورت شامل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حافظ طارق محمود، ڈائریکٹر نیوز سما ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، اور وہ بتا رہے تھے چونکہ آرمی چیف کے لیے وزیر اعظم ہاؤس کو 6 نام موصول ہوئے ہیں۔ سمری میں 6 سینئر ترین لیفٹیننٹ جنرلز کے نام موجود ہیں۔ سمری میں پہلا نام لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا ہے، جو ISI کے سابق سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔ سمری میں لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام بھی ہے، کور کمانڈر راولپنڈی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، لیفٹیننٹ جنرل نعمان کا نام بھی اس میں شامل ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید سابق ISI کے سربراہ رہ چکے ہیں فیض حمید صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ کور کمانڈر بھاولپور بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر پشاور بھی رہ چکے ہیں، کور کمانڈر بھاولپور ہیں، اور لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر کا نام بھی اس سمری میں شامل ہے۔ تو خالصتاً وزیر اعظم کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ اب ان 6 ناموں میں سے جو وزارت دفاع کی جانب سے وزیر اعظم ہاؤس کو بھیجے گئے ہیں، وزیر اعظم نے اب تقرر کرنا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 2 عہدے ہیں، ایک تو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ ہے اور ایک سپہ سالار کا ہے، آرمی چیف کا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کون سے ان 6 ناموں میں سے 2 ناموں کا انتخاب کرتے ہیں۔